قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس آج وفاق نے صوبوں کو مشاورت کے لیے مدعو کیا۔ چاروں صوبائی وزرائے خزانہ NFC ممبران شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور مشیر خزانہ مزمل اسلم بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اسد کیسر کہتے ہیں NFC میں خیبر پختونخوا کو شیئر نہیں مل رہا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا خیبر پختونخوا میں مالی انتظام بہتر کرنے کے بجائے ذمہ داری مرکز پر ڈالی جا رہی ہے۔ یہ اقتدار کے لیے بےتاب رہنے والے لوگ ہیں۔ سلائی مشین بند ہے اس لیے دکھی ہیں اور بھارتی میڈیا کی پناہ لے رہی ہیں۔ دشمن کی گود میں بیٹھ کر وطن دشمنی نہ کریں، ظرف کا مظاہرہ کریں۔ جس جنگ کی یہ محترمہ بات کر رہی ہیں، اگر بھارت نے دوبارہ مسلط کی تو ان کے ساتھ یہ بھی کریں گے۔ پاکستان کی سیاسی جنگ پاکستان میں لڑیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا 6 مہینے قبل اسی عاصم منیر ایئر فورس نیوی کی قیادت میں ہم نے ہندوستان کی پھینٹی لگائی۔ 7 جہازوں کی بات صدر ٹرمپ نے 61 دفعہ کہہ کے مودی کی آتما کو چل دی۔ اب ہم نے کہا ہے کہ بھائی تم اگر یہ زبان استعمال کرو گے سپہ سالار فوج کے لیے تو ہم تمہاری زبان کھینچ کے جوتا نہیں جوتے کی سول بنائیں گے۔ ان کے باپ کا راجہ ایسی تیسی کہاں ہے ہوگا کل کے بعد آنے والے کل سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول سی۔ اور ان کے باپ میں بھی دم ہے تو کریں آپ کر کے دکھائیں بدماشی، کر کے دیں گالی۔ ایسی کی تیسی آج سے آپ دیکھیں گے ان سب کا علاج شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے ملاقات نہیں ہوگی۔ ان کے باپ میں دم ہے تو کریں بدماشی۔ فوج سپہ سالار سے متعلق بکواس برداشت نہیں۔ سپہ سالار فوج کے خلاف ایسی باتیں کرو گے تو تمہاری زبان کھینچ کر جوتے کا سول بنا دیں گے۔ سینیٹر فیصل واوڈہ کی وارننگ، پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جو ملک سے باہر بھگوڑے باتیں کر رہے ہیں ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں۔ بھگوڑوں کو واپس تو نہیں لا سکتے لیکن نبض دبانے کے بہت طریقے ہیں۔ بدماشی کی تو گورنر راج بھی لگے گا، آپریشن بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں 9 مئی کے غنڈے چھپا رکھے ہیں۔ بانی کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ بدماشی کریں گے تو گورنر راج لگائیں گے اور گھسیٹ کر لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP میرا چھوٹا بھائی ہے، چاہتے ہیں جمہوری راستہ نکلے۔ کرغزستان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، گلدستے پیش کیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد میں کرغزستان کے سینئر وزراء بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ کرغزستان کے وزیر خارجہ زین بیگ کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ سعودی شاہی افواج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود کی GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کا پاکستان سعودی عرب دفاعی تعاون پر اظہار اطمینان۔ سعودی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ معزز مہمان کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر کا بھی GHQ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل کا تمام شعبوں میں بحرین سے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ایز میئر میں کامیاب نہیں ہوا۔ مجھے ندامت ہے اس پورے حادثے پر، اور اگر آپ مناسب سمجھیں آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ اس کے والد صاحب، اس کے گھر والوں سے ملاقات کی، ان سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کیجیے آپ۔ مین ہول میں گر کر ننھے ابراہیم کی موت، میئر کراچی مرتضی وہاب نے معافی مانگ لی۔ کہا بطور میئر اس سانحے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔
ब्लेम गेम को बालाए ताक रखकर माफी मांगता हूँ, ये मेरी गलती है, मेयर की हैसियत से कामयाब नहीं हुआ। इब्राहिम के अहल खाना का जो नुकसान हुआ है मेरे अल्फाज नहीं, चाहते हैं कि आइंदा ऐसा कोई वाकया ना हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंक्वायरी हो रही है, मुअत्तली का अमल शुरू कर दिया गया, इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। वजीर दाखिला को कहा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशई अफराद नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके SHO को पता है चोरी का सामान कहाँ बिकता है। वजीर दाखिला सिंध ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है, इल्जामात लगाने से मसाइल हल नहीं होते। वक्त आने पर बताऊंगा किसका क्या किरदार था। मैनहोल पर कवर लगाना वाटर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, मगर ये कहीं नहीं लिखा KMC और टाउन्स मैनहोल्स के ढक्कन नहीं लगा सकते। शहरी अगर कहीं देखे मैनहोल पर ढक्कन नहीं, 133 पर इतला दें। सानहा नीपा चौरंगी, वजीर आला ने आला अफसरान को मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, आमिर अली शाह, बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद समेत 5 अफसर मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और SSP ईस्ट को भी ओहदे से हटा दिया गया। फैसला वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। KMC की रिपोर्ट में जिम्मेदारी BRT और स्टोर इंतजामिया पर डाल दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक मुआयने में साबित हुआ हादसे की वजह BRT तामीरात थी। रेड लाइन मंसूबे के बायस मैनहोल खुला रहने से सानहा हुआ, स्टोर इंतजामिया ने भी कोताही बरती। मां की उंगली छुड़ाकर भागा, जिंदगी का दामन भी छूट गया। कराची में नन्हे इब्राहिम की मैनहोल में गिरने की दिलखराश वीडियो सामने आ गई। सुपर स्टोर की सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैनहोल था, कोई हिफाजती इक़दाम नहीं थे। सानहे से पहले ढक्कन कैसे टूटा ये भी पता चल गया। मैनहोल का ढक्कन रॉन्ग वे पर आने वाले डंपर की वजह से टूटा। वीडियो सामने आ गई। सदमे से चूर इब्राहिम के वालिद दूसरों को इस दर्द से बचाने के लिए पुरज़म, कहा मेरा इब्राहिम चला गया, दूसरों के इब्राहिम बचाऊंगा, गटरों पर ढक्कन मैं खुद लगाऊंगा। नन्हे इब्राहिम के वालिद ने इंतजामिया को आईना दिखा दिया। इब्राहिम के दादा ने सानहे के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची इब्राहिम के घर पहुंच गए, अहले खाना से ताज़ियत। पेशावर के इलाका तहकाल में मुबैना मुकाबला, 19 मुकदमात में मतलूब मुल्जिम हलाक। डाकुओं का सरगना उज़ैर खान उर्फ उज़ैरे के नाम से मशहूर था। मुल्जिम राहज़नी, डकैती, पुलिस पर हमलों, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर मुकदमात में मतलूब था। मुल्जिम के कब्जे से असलहा बरामद, दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में मुलाजमा ने साथियों की मदद से फैक्ट्री मालिक को हनी ट्रैप का निशाना बना डाला। गैंग की 3 खवातीन समेत 5 कारिंदे गिरफ्तार। फैक्ट्री मुलाजमा ने मालिक को कर्ज की रकम वापस करने के बहाने बुलाया, नशा आवर चाय पिलाई और नीम बेहोशी की हालत में नाजेबा वीडियो बनाई। वीडियो की आड़ में फैक्ट्री मालिक से 15,000 रुपए मुंतकिल करवाए। मुल्जिमान मजीद 5 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे थे। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की डेमोलिशन टीम की रात गए इन्हदामी कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रिहायशी सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात मुस्मार। गुज़िश्ता रोज दिन में इसी तामीरात को गिराने पहुंचने वाली टीम पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया था। हमले में 4 SBC अफसरान जख्मी हो गए थे। रात गए ऑपरेशन में इमारत के गैर कानूनी इजाफी फ्लोर्स को गिराया गया, पिलर, छत, दीवारें तोड़ दी गई। सरिया जब्त ऑपरेशन के दौरान पुलिस नफरी मौजूद रही। 23 दिसंबर को PIA की बोली लगेगी जो बराह रास्त दिखाई जाएगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की निजकारी में हिस्सा लेने वाली शख्सियात और कंपनीज के नुमाइंदों ने से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा PIA का खोया हुआ तशख्खुस बहाल करने के लिए निजकारी का अमल तेज किया। कामयाब बोली देने वाला इदारे की बहाली और तरक्की पर तवज्जो देगा।
گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں ملک کے بیرونی قرضوں میں کمی ہوئی ہے. پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 2022 کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوا. درآمدات میں اضافے کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول میں ہے. رواں سال ترسیلات زر 40 ارب ڈالرز کا ہندسہ عبور کر جائیں گے. لاہور کے آسمان میں 25 سال بعد رنگ بکھیریں گے. حکومت نے بسنت کی اجازت دے دی. 18 سال سے کم عمر افراد کے پتنگ بازی پر پابندی ہوگی. آرڈیننس کے مطابق پتنگ رجسٹرڈ دکانداروں سے ہی خریدی جائے گی. پتنگ پر QR کوڈ ہوگا. بیچنے والے کی شناخت ہو سکے گی. آرڈیننس کے تحت پولیس کو بے پناہ اختیارات دے دیے گئے. سب انسپیکٹر رینک افسر بغیر وارنٹ گرفتاری کر سکے گا. کسی بھی مقام پر سرچنگ، ممنوعہ سامان ضبط کرنے کے اختیارات ہوں گے. قائد اعظم ٹرافی فائنل میں کراچی بلوز کی پوزیشن مستحکم. 276 رنز کی برتری حاصل کر لی. تیسرے دن کھیل کے اختتام تک ایک وکٹ پر 202 رنز بنا لیے. عبداللہ فضل کی سینچری، ہارون رشید کے 55 رنز. سیالکوٹ کی ٹیم پہلی اننگز میں 266 رنز ہی بنا سکی. محسن ریاض 71 اور حمزہ نذر 64 رنز بنا کر نمایاں رہے. محمد عمر اور ثاقب خان نے 4 وکٹیں حاصل کی. قومی ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کی پولیس آفس کراچی آمد. ایڈیشنل IG جاوید عالم اوڈھو اور DIG ٹریفک پیر محمد شاہ نے استقبال کیا. اسٹار کرکٹر نے سندھ پولیس گیمز میں زبردست کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو سراہا. سندھ پولیس کے پروفیشنل باکسر شہیر آفریدی اور کراچی رینج کے کھلاڑیوں کے لیے 1 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا. پولیس چیف نے شاہین آفریدی کو شیلڈ پیش کی. کراچی رینج نے سندھ پولیس گیمز میں سب سے زیادہ تمغے جیت کر جنرل ٹرافی اپنے نام کی. کرکٹ کے گھر میں پاکستان سپر لیگ کا روڈ شو. پاکستانی سٹارز جگمگائیں گے. اپنی لیگ کو نئی بلندیوں پر لے کر جائیں گے. لارڈز میں ہونے والی تقریب میں لیجنڈ وسیم اکرم، سپر سٹار بابر اعظم، سپیڈ سٹار حارث رؤوف اور ہارڈ ہٹر صاحبزادہ فرحان شرکت کریں گے. راک سٹار علی ظفر بھی آواز کے جادو سے 4 چاند لگائیں گے. روڈ شو اتوار کی سپہر 3 بجے ہوگا. 30 سپر فینز کو ایونٹ میں خصوصی شرکت کا موقع ملے گا. 2 سینچریز بھی نہ آئیں کام. رائے پور میں بھارت کو شکست. دوسرا ون ڈے جنوبی افریقہ کے نام. 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی. پروٹیاز نے بھارت کے خلاف اسی کی سرزمین پر سب سے بڑا 359 رنز کا ہدف حاصل کر لیا. مارکرم نے شاندار سینچری، میتھیو اور بریوس نے 19 سینچریز اسکور کی. انڈین ٹیم نے پہلے کھیل کر 5 وکٹ پر 358 رنز بنائے. کوہلی اور روتوراج کی سینچریاں رائے گا گئیں. فیصلہ کن ون ڈے ہفتے کو وشاکھاپٹنم میں کھیلا جائے گا. اور اسپین نے جرمنی کو آؤٹ کلاس کر کے ویمنز نیشنل لیگ کے ٹائٹل کا دفاع کر لیا. میڈرڈ میں کھیلے گئے فائنل کے دوسرے مرحلے میں 3-0 سے فتح سمیٹی. کلوڈیا نے 2، لوپیز نے 1 بار گیند جال میں پہنچائی. چیمپئن ٹیم میں ٹرافی کے ساتھ خوب جشن منایا.